بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسائکلوپیڈیا ورلڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مال و دولت کے حوالے سے۔ انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے اس دولت کو کمانے کے لیے، مال بنانے کے لیے، لیکن آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ کچھ لوگ اس چیز کو بھول کر دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک انتہائی خوبصورت حدیث ہے جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے۔ یعنی کہ جو انسان کو آسائشیں، رہائشیں اور مال و دولت دنیا میں دیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ موسٹلی جو امیر و کبیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں پیسہ اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح کا میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتی ہوں مال و دولت کی حقیقت کا۔ لبنان کا سب سے مالدار آدمی ایمیل البستانی تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک خوبصورت علاقے میں جو کہ بیروت کے ساحل پر تھا قبر بنوائی کہ مرنے کے بعد مجھے اس قبر میں دفن کیا جائے۔ یعنی کہ اس آدمی نے مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر بنا لی تھی، بڑی آرائش وغیرہ کی ہوگی اس نے کہ مجھے مرنے کے بعد اس قبر میں دفن کیا جائے۔ لیکن ہوتا ہے کیا کہ اس کے پاس جو اپنا ذاتی بحری جہاز تھا، اور جب بیروت بندرگاہ پر دھماکہ ہوا اور وہ جہاز سمیت سمندر میں ڈوب گیا، لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس کے جہاز کا پتہ تو چل گیا، لیکن اس کی لاش نہ مل سکی جسے اس قبر میں دفن کیا جانا تھا جو کہ اس نے اپنے لیے بنوائی تھی۔ یہ ہے انسان کی قسمت۔ انسان جو سوچتا ہے ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا۔ اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک اور سچا واقعہ بتاتی ہوں۔ برطانیہ کا ایک بہت زیادہ مالدار آدمی، ایک یہودی روڈ تشلر تھا۔ وہ اتنا دولت مند تھا کہ کبھی کبھی حکومت اس سے قرض لیتی تھی۔ اس نے اپنے عظیم الشاہ محل میں ایک کمرہ اپنی دولت رکھنے کے لیے مختص کیا ہوا تھا جو کافی زیادہ مال و دولت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دفعہ وہ اس کمرے میں داخل ہوا اور غلطی سے دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ صرف باہر سے کھل سکتا تھا، اندر سے نہیں۔ اس نے بہت چیخو پکار کیا، لیکن محل بڑا ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی کبھی بغیر بتائے کئی ہفتے گھر سے باہر چلا جاتا تھا، کافی دن غائب رہتا تھا کسی کو بتائے بغیر۔ جب وہ کسی کو نظر نہ آیا تو گھر والوں نے سوچا کہ حسب عادت کہیں گیا ہوگا۔ وہ برابر چیختا رہا، چلاتا رہا، یہاں تک کہ اسے سخت بھوک اور پیاس لگی۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی انگلی کو زخمی کیا اور کمرے کی دیوار پر لکھا، دنیا کا سب سے مالدار آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے۔ اس کی لاش کئی ہفتے بعد دریافت ہوئی۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی ہر مشکل کا حل ہے اور دنیا کی ہر ضرورت اس سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، باخدا میں تمہارے لیے فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی اور تم مالداروں کا جو ان مال ہے ان کے طور طریقہ اختیار کر کے مختلف قسم کی آفتوں اور بلاؤں کے ذریعے ہلاکت و تباہی میں مبتلا ہو جاؤ گے، جس طرح سے ان لوگوں پر کشادہ کی گئی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور مال و دولت کی بے حد رغبت اور محبت رکھنے کی وجہ سے فقراء اور مساکین پر رحم نہیں کھاتے تھے، ان کی مدد و اعانت سے گریز کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ چنانچہ تم بھی دنیا کی طرف رغبت کرو گے، یعنی دنیا کو اختیار کرو گے اور اسی کی طرف نہایت رغبت رکھو گے کہ ایک دوسرے سے مال و دولت اور جاہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا شروع کرو گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اس کی طرف رغبت کی تھی، اور پھر یہ دنیا تم کو اسی طرح برباد کر دے گی جس طرح ان کو تباہ برباد کر چکی ہے۔
ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی ایک انتہائی اہم اور نازک معاملے کی طرف رہنمائی فرمائی، جو کہ آج کے حالات میں حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اگرچہ افلاس جو ہے وہ یعنی کہ فکر و افلاس کی وجہ سے آدمی فتنہ آزمائش میں پڑ سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے بارے میں اندیشہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے لیے مال و متاع کی راہیں کھل جائیں اور وہ دولت کی چاہت میں اپنی اصل ذمہ داریوں کو فراموش کر بیٹھے۔ اس سے صرف فکر ہو تو اس بات کی کہ کتنی جلد وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ سمیٹ لے، وہ حرص کا ایسا بندہ بن جائے، ایسی ہوس اسے لگ جائے کہ نہ اسے فقراء و مساکین پر رحم آئے اور نہ اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کر سکے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو کر رہے، جس طرح پچھلی قومیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کا شکار ہوئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بعض پچھلی قوموں اور امتوں کا یہ تجربہ تھا کہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ آئی تو ان میں دنیاوی حرص اور دولت کی رغبت اور چاہت اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ دنیا ہی کے دیوانے اور متوالے ہو گئے، اصل مقصد زندگی کو بھلا دیا۔ پھر اس کی وجہ سے ان میں باہم حسد اور بغض بھی پیدا ہوا، اور بالآخر ان کی اس دنیا پرستی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اسی کا زیادہ ڈر تھا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراہ شفقت امت کو اس خطرے سے آگاہ فرمایا اور فرمایا کہ تم پر فقر و نداری کے حملے کا مجھے زیادہ ڈر نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس تم میں بہت زیادہ دولت آ جانے سے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر تمہارے برباد اور ہلاک ہو جانے کا خوف زیادہ ہے۔ مال و دولت کی وہ فراخی و آسودگی جو دنیا کا گرویدہ بناتی ہے، حرص اور طمع میں مبتلا کرتی ہے، جوڑے سمیٹنے اور ذخیرہ اندوزی کا خوگر کرتی ہے، آخرکار یہ چیزیں انسان کو اخلاقی اور روحانی طور پر تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جو مسلمان آپس میں نفاق اور دشمنی کا باعث بنے ہوئے ہیں ان کو دور کرے، کیونکہ یہ مال و دولت ایک ایسی آزمائش ہے انسان کی کہ اگر انسان اس آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں غریبوں کے، مفلسوں کو، کہ ان کی مدد کی جائے، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اگر انسان ان پر عمل پیرا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں مزید برکت پیدا کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کے برعکس چیزیں کرتا ہے، یعنی مزید غریبوں پر ظلم کرتا ہے، مفلسوں کو کھانا نہیں کھلاتا، دولت سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، تو ناظرین پھر وہی انجام ہوتا ہے اس کا جو بیروت دھماکے میں جو انتہائی امیر آدمی تھا، جس نے اپنی قبر بنوائی، اور برطانیہ کا یہودی امیر ترین آدمی جس نے اپنا پورا گھر سونے سے دولت سے بھرا ہوا، لیکن وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ کیا شاندار جملہ ہے وہ لکھ گیا کہ ایک دنیا کا امیر آدمی بھوک اور پیاس سے مر گیا۔ تو یہ دنیا کی جو دولت ہے ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔